تربیت کے لیے جب میں کبھی چھوٹی چھوٹی اردو کی کتابیں گھر میں پڑھائی جا رہی تھی تو اس کے اندر ایک حکایت پڑھی، ہم اس کو حکایت سمجھ رہے تھے۔ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو بچپن کی، کتاب کا نام بھی پتہ نہیں کیا تھا، ابر رحمت تھا یا کیا تھا، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کچھ کتابیں تھیں جس کے اندر کچھ حکایتیں لکھی تھیں، لیکن جب بعد میں اس دنیا میں آیا، مذہبی دنیا میں، تو پتہ چلا وہ حکایتیں نہیں، حدیث ہے۔ اس میں سے ایک حکایت جو اس وقت پڑھی تھی وہ پتہ چلا اصول کافی کے اندر ہے۔ وہ حکایت کیا تھی؟ حکایت اس میں یہ تھی کہ ایک دن شیطان اپنا اجلاس لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان جب اجلاس لگا کے بیٹھا تھا تو اس نے شام کے وقت اپنے تمام شیطان شاگردوں سے پوچھا، آج تم نے کیا کیا؟ تم نے آج کیا کیا؟ تو کسی نے کہا میں نے فلاں کو فلاں راستے پر لگایا، فلاں کو فلاں راستے پر لگایا، فلاں سے یہ جرم کا ارتکاب کرایا، فلاں سے یہ کرا دیا، اور وہ سب شیطان سنتا رہا، لیکن ایک شیطان نے کہا کہ آج میں نے تو کچھ نہیں کیا، اتنا کیا ہے کہ کچھ بچے اسکول جا رہے تھے، میں نے ان کو اسکول کے راستے سے بہکا کر کھیل کے میدان میں ڈال دیا۔ اتنا ہی شیطان نے کہا۔ جیسے ہی کہا وہ شیطان ابلیس خوش ہو گیا۔ یہ تو میں نے پڑھی تھی اردو کی داستان چھوٹی سی، لیکن جب حصول کافی میں یہ حدیث دیکھی کہا وہ بہت خوش ہو گیا، بہت خوش ہوا۔ تو جتنے اس کے دوسرے شیطان تھے شاگرد، ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں نے کسی کا قتل کرا دیا، میں نے کسی سے چوری کرا دی، میں نے کسی کا مال غصب کرا دیا۔ ہمارے کارناموں پر ہمارے بزرگ اعلیٰ شیطان خوشی نہیں ہو رہے ہیں، اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیل کے میدان میں لگا دیا، بس اس کے اوپر اتنا خوش ہے۔ اب تو بات شاگردوں کے درمیان جو ہے چپکلی چلنے لگی۔ جب چلنے لگی شیطان نے محسوس کر لیا، اور محسوس کرنے کے بعد کہا میں اس کا امتحان کرائے دیتا ہوں، میں ان کی بات پر کیوں خوش ہوا اور تم لوگوں کے عمل پر کیوں خوش نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، اور اس کے عمل پر کیوں خوش ہوا؟ کہا ٹھیک ہے تجربہ کرائیے۔ کہا دیکھیے جہالت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ جہالت کے نقصان کو آدمی سمجھ نہیں سکتا، اور علم کے فائدوں کو بھی آدمی اگر سمجھ لے، کیا کہنا علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے، کہا فلاں محلے میں چلے جاؤ، وہاں کے اوپر ایک پڑھا لکھا عبادت گزار پایا جا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، شیطان نے حکم دیا، اصول کافی ہے، اصول کافی ہے، میں نے تو اس کو حکایت سمجھ کے ہم کو ماں باپ نے پڑھایا تھا، مگر اصول کافی ہے۔ اب وہاں کے اوپر کہاں فلاں محلے میں ایک عبادت گزار ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں جاؤ، اور جا کر کے اس عبادت گزار سے کہنا کہ رات جب ڈھلنے لگے تو جا کے اس عبادت گزار سے کہنا، دروازہ کھٹکھٹا کر کے جب وہ آئے تو کہا میں جبرائیل ہوں اور یہ براق لے کے آیا ہوں، آپ کی عبادت اللہ کو بہت بھلی لگی، اور کہا فلاں محلے میں چلے جانا، وہاں ایک جاہل ہے وہ بھی بڑا عبادت گزار ہے، اس سے بھی جا کے یہی کہنا کہ میں ملک ہوں، جبرائیل ہوں، یہ براق لے کے آیا ہوں، اور کہا اس کے لیے سواری لیا، کہاں سے؟ کہا محلے کے دھوبی کا گدھا لے کے چلے جانا۔ تو جب وہ پڑھے لکھے کے پاس گیا تو پڑھے لکھے سے جا کے اس نے رات کے سناٹے میں دروازہ کھٹکھٹایا، کھول دیا، کہا کیسے آنا ہوا، کون ہو؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ اچھا، شیطان کو شکل بنانے میں تو کوئی دیر لگتی نہیں، جب انسانی شکل کے شیطان طرح طرح کی روپ کو اختیار کر لیتے ہیں تو حقیقی شیطان کو کتنی دیر لگے گی، کتنی دیر لگے گی؟ تو کہا وہ تو ماہر ہے، مشاط ہے، اور جو بڑے بڑے عدالتوں میں بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں جج، ان کا بڑا سکہ بیٹھ جاتا ہے، یہ تو دربار الہی میں بولا تھا۔ تو جس وقت کہا آیا، اور آنے کے بعد ابلیس کا شاگرد آیا، اس پڑھے لکھے کے پاس گیا اور اس سے یہ کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ سواری براق لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا سواری براق، ہماری عبادت سلسلے نبوت ختم ہو چکا ہے، اب نہ تو کوئی معراج پر جائے گا، نہ جبرائیل زمین پر آ سکتا۔ اس نے اتنے سوالات کیے کہ آنے والا
इब्लीस वहीं से वापस चला गया। कहा उसके बाद दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, उससे कहा कि सुनो मैं जिब्राइल हूँ, ये सवारी लेके आया हूँ, न बिजली है न कुछ है। अब उस सन्नाटे अंधेरे में उसने कुछ कहा, अच्छा मेरी इबादत पर अल्लाह इतना खुश है। जल्दी जल्दी उसने जो है कपड़े बदले और बाहर निकला। उसने धोबी के गधे पर बैठलाया, थोड़ी देर ले गया, धक्का दिया और एक गड्ढे में धकेल दिया। तो अदीज़ान गिरामी, ये रसूल काफ़ी में मासूम ने जो वाक़या नकल किया है, ये इस बात की अलामत बन रहा है कि अगर आदमी इल्म हासिल कर ले तो इल्म के बाद भागता नहीं है, और अगर जहालत आ जाती है तो जहालत के बाद चाहे कितनों इबादत हो जाए वो इबादत उसकी सुवारत नहीं होती।